الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک ہو جائیں تو بن جائیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن جائیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اور متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے، اللہ کا یہ طریقہ اور سنت رہی ہے کہ قوموں کے اوپر عروج اور زوال آتے ہیں. تاریخ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کے اوپر ایسے ایسے حالات آئے کہ قوموں کو اپنا وجود خطرے میں نظر آنے لگا. ایسا محسوس ہونے لگا کہ گویا کہ اب ہماری زندگی اختتام پر ہے اور اب ہمارا وجود دنیا سے مٹ جانے والا ہے. یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے. اور خصوصاً مسلمان جو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حامل ہیں، اللہ کی شریعت کے پابند ہیں اور قانون الہی کے دستور کو اپنانے والے ہیں، جب مسلمانوں کے اندر عملی اخلاقی گراوٹ آئی اور عملی طور پر مسلمان کمزور ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو تبدیل کیا، حالات کا گھیرا تنگ ہوا، مشکلات آئیں. اور یہ مشکلات دو وجہ سے ہوتی ہیں. کبھی تو ہمارے اعمال کے خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم کو جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو حالات، جو تکلیفیں آتی ہیں، جن مشکلات کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، تمہارے برائیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. اور کبھی یہ حالات، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں آزمایا جائے، حالات کی بھٹی میں ہمیں پکا کر ہمارے ایمان کا، ہمارے اعمال کا، ہمارے عقیدے کا، اللہ سے ہمارے تعلق کا جائزہ لیا جائے کہ دیکھیں کہ یہ ایمان والے مشکل حالات میں ایمان پر جمتے ہیں یا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ حالات لے کر کے آتے ہیں. خطبے میں نے جو آیت پڑھی، اللہ نے یہی بات ارشاد فرمایا ہے. فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے. کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کر کے. دشمن کی طرف سے حالات ایسے آ جائیں گے کہ ہر طرف ڈر کا ماحول ہوگا، خوف ہی خوف ہوگا.
ہر وقت اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، گھر والوں پر، زمین جائیداد پر خطرہ محسوس ہو رہا ہوگا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی تنگدستی میں، بھوک میں ڈال کر کے، فقر و فاقے میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی باغات میں پھل نہیں دے کر کے، پیداوار کو روک کر کے، غلوں کی پیداوار، پھلوں کی پیداوار کو ختم کر کے بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی جان لے کر کے بھی آزمائیں گے۔ کوئی اپنا قریبی لے لیں گے، کوئی اپنا پیارا اٹھا لیں گے، کوئی حد سے زیادہ، جان سے زیادہ عزیز شخصیت کو اپنے پاس بلا لیں گے، اس طرح بھی آزمائیں گے۔ یہ آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، یہ آزمائش کے مختلف انداز ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں، اسی لیے آئے ہیں کہ ہم کو امتحان دینا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیپر دینے کے لیے بھیجا ہے، زندگی کے مزے لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جس کے اوپر حالات نہ آتے ہوں۔ یہاں کی خوشیاں، یہاں کے سرور، یہاں کی فرحتیں، یہاں کے تمام شادمانی کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ عارضی ہوا کرتے ہیں۔ ایک لمحے میں خوشی ہوتی ہے، اگلے لمحے میں غم آ جاتا ہے۔ ایک طرف خوشی کے ساتھ شادیانے بجتے ہو جاتے ہیں، دوسری طرف غم کے جو ہے ماتم ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ حالات ہوتے ہیں زندگی کے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو امتحان کے لیے بنایا ہے۔ کہ زندگی جو ہمیں دی ہے اس لیے نہیں کہ آ کر کے منمانی کر کے چلے جاؤ، نہیں، اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہی گیا ہے امتحان کے لیے۔ تم ایمان والے کو تو ہمیشہ امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور کبھی بھی ایمان والے کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، فرمایا اللہ کی رحمت سے اللہ کے نیک بندے، ایمان والے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ منع فرمایا ہے مایوسی سے، ہرگز تم مایوسی کا شکار مت ہونا، کیونکہ مایوسی کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوا کرتے ہیں۔ کافر تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کے اوپر جب مشکل آتی ہے وہ سمجھتا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اور یہ کیوں جو ہے اس کو خودکشی کرواتا ہے۔ جب وہ یہ سوچتا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، میں ہی کیوں ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں اس مشکل کا شکار کیوں ہوا، میں اس بیماری کا شکار کیوں ہوا، میرے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی، تو یہ جو کیوں جو ہے اس کو خودکشی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ لیکن ایمان والے کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان والے کے اوپر کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، ایمان والا کتنا بھی بڑے آفت کا شکار ہو جائے، وہ کیا کہتا ہے؟ میرے اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا اس لیے ہوا ہے۔ تو یہ جو تقدیر ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے جو ہمیں خودکشی کرنے سے بچاتی ہے، کیونکہ ایمان والے کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے میرے مقدر میں جو فیصلے لکھے ہیں وہ ہو کر کے رہنا ہے، جو بیماریاں لکھی وہ آ کر کے رہنی ہیں، جو مشکلات لکھی ہیں وہ آ کر کے رہنی ہیں، جو دکھ، جو تکلیفیں، جو حالات، جو خوف اور جو بھی مشکلات اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں وہ آ کر کے ہی رہنی ہے، اور اللہ اس کا اجر، اس کا ثواب مرنے کے بعد ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ خیال انسان کو کیا کرتا ہے؟ صبر دلاتا ہے، ہمت دلاتا ہے، کہتا کوئی بات نہیں، میرے اللہ نے میرے ساتھ یہی فیصلہ کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں امتحان دینے کے لیے، آزمائشوں کا شکار بننے کے لیے، اور یہ آزمائشیں یا تو ہمارے لیے رحمت ہوتی ہیں یا تو زحمت ہوتی ہیں، اللہ کا عذاب ہوتی ہیں۔ آزمائش رحمت کب ہوتی ہے؟ جب آزمائش آئے اور آزمائش آنے کے نتیجے میں آپ اللہ کی طرف رجوع کر جائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس کے سامنے آ کر سجدے میں پڑ جائیں، اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے لگ جائیں اور اللہ سے یہ دعا کرنے لگ جائیں اللہ یہ مشکل میری آسان کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کی ذات سے دوری پیدا ہو گئی تھی،
اور اس دوری کو ختم کرنے کے لیے آپ کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، تاکہ جو آپ کا تعلق اللہ سے کٹ چکا تھا وہ تعلق دوبارہ جڑ جائے۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو مشکلات انسان کے لیے رحمت ہوا کرتی ہیں، لیکن اگر حالات کے آنے کے باوجود، پریشانیوں کے آنے کے باوجود، مشکلات کا شکار ہونے کے باوجود، بڑی بڑی آفتوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اگر آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہے، اللہ کا آپ کو خیال نہیں آ رہا، آپ کو اللہ کی یاد نہیں آ رہی، مشکل حالات میں بھی آپ کو سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی، پریشانی کے عالم میں بھی اگر آپ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے نہیں ہو رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ اللہ کا عذاب ہیں، آپ کو اللہ سے مزید دور کرنے کے لیے آئے۔ ایسے وقت میں انسان بدگمان ہو جاتا ہے اللہ سے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا میں ہی ملا ہوں اللہ کو ایسا کرنے کے لیے؟ کوئی دوسرا نہیں ملا تھا کہ اللہ اس کے اوپر یہ مصیبتیں ڈالتے؟ یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے الگ ہو جاتا ہے، تو یہ حالات پھر انسان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو آزمائشوں سے دوچار کیا ہے۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور نئے نئے قوانین کے آنے کے بعد خصوصاً مسلمانوں کی جو صورتحال اس ملک کے اندر ہے، وہ ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہم ان حالات کو صرف ظاہری اسباب سے نہ جوڑیں کہ فلاں کی حکومت ہے تو ایسا ہو رہا، فلاں ایسا کر رہا تو ایسا ہو رہا ہے۔ ظاہری اسباب سے جوڑنے کے بجائے اپنا عملی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ ملک کی سالمیت کے واسطے، ملک کی بقا کے واسطے، ملک کی جمہوریت کے واسطے، ملک کے دستور کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، انتہائی تشویش کن ہیں، انتہائی فکر میں ڈالنے والے حالات ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کو جن جن بہانوں سے، تکلیفوں سے دوچار کیا جا رہا، کبھی گائے کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے مال کو ضبط کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، کہیں داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے ٹرینوں میں، بسوں کے اندر، اسٹیشنوں کے اندر ان کو ظلم کا، تشدد کا شکار بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی جان لے لی جاتی ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو گولیوں سے بھونا جاتا ہے۔ یہ حالات آئے دن اس ملک کے اندر چل رہے ہیں، اور فرقہ پرست طاقتیں اتنا زیادہ جری ہو چکی ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ملک کی عدالت بھی، اگر سپریم کورٹ بھی ہمارے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو ہم اپنی پارلیمنٹ سے نیا قانون پاس کروا کر کے اپنے جو ہے ایجنڈے پر عمل کریں گے، اور ہم اس ملک کے اندر نفرت کے بازار کو گرم کریں گے۔ تو ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم مسلمانوں کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ کون سا طرز عمل اپنانا چاہیے کہ ہم اپنی بھی حفاظت کر سکیں اور اپنے اس ملک کی بھی حفاظت کر سکیں، اور ان فرقہ پرست طاقتوں سے اپنے ملک کو آزاد کروا سکیں؟ بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک آواز اٹھ رہی ہے آزادی کی، ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، ایک شوق پیدا ہو رہا ہے، اور یہ شوق صرف مسلمانوں میں ہی نہیں، ملک کے تمام قوموں کے اندر، مسلم ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، تمام کے تمام قومیں آج ملک کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اور اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد ابھی کم ہے، لیکن اگر ہم اپنے طرز عمل میں تبدیلی لاتے ہیں اور اپنے طرز عمل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً یہ حالات کو بدلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چند لمحوں کا کام ہے۔ اگر ہم ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تاریخ پر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 7 سال کے بعد سن 17 ہجری سے ہی صحابہ کرام کا ہندوستان کے اندر آنا جانا لگا ہوا ہے۔ تجارتی اسفار کے ذریعے ہندوستان کے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی شمع انہوں نے روشن کی ہے، اپنے تبلیغ کے ذریعے انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو
اسلام سے قریب کیا ہے، اسلام سے روشناس کرایا ہے۔ پھر محمد بن قاسم کے ذریعے انہوں نے جب سندھ کے اندر راجہ داہر پر حملہ کیا تو باقاعدہ یہاں پر مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 600 سال ایسے بھی گزرے ہیں کہ دکن سے لے کر کے ملتان تک، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک تقریباً پورے ہندوستان کے اوپر تنے تنہا مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ کل 800 سال ایسے گزرے ہیں جو مختلف حصوں میں ملک کے مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے کبھی جبراً کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا ہے، جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنایا ہے۔ آج جو ملک میں نفرت پھیلائی جاتی ہے وہ اسی بات کو لے کر کے پھیلائی جاتی ہے کہ ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو ہمارے لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھایا گیا، ہمارے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا، ہمارے مندروں کو گرایا گیا، ہماری گاؤں ماتا کو ذبح کیا گیا۔ آج کے ماحول میں یہ زہر غیر مسلموں کے دلوں میں یہ گھولا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر اس بات کو پیوست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ بالکل تاریخ میں بڑی جھوٹی بات ہے۔ بلکہ ہندوستان میں جن لوگوں نے حکومت کی ہے انہوں نے تو تبلیغ اسلام کا کام کیا ہی نہیں، ان کو صرف اپنی حکومت سے مقصد رہا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں کے ہاں جو فوج کے سپہ سالار ہوتے تھے، جو فوجی ہوتے تھے، جو گورنر ہوتے تھے، وہ غیر مسلم ہوا کرتے تھے۔ اگر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا ہوتا اور زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہوتا تو کیا آج ہندوستان کی تاریخ میں کوئی مسلمان باقی رہتا، غیر مسلم باقی رہتا؟ اگر طاقت کے زور پر سب کو مسلمان بنانا ہوتا تو 1000 سال 800 سال کم نہیں ہوتے ہیں پورے ہندوستان کو مسلمان بنانے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ غیر مسلموں کی تعداد ہندوستان میں زیادہ رہی ہے۔ انہوں نے پیار و محبت کا درس دیا ہے، امن و شانتی کا پیغام دیا ہے، انہوں نے تمام ہندوستان کی جو قومیں تھیں ان کو حقوق عطا کیے ہیں، بلکہ ان بادشاہوں نے ہندوستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کیا، عالی شان بلڈنگیں بنوائیں، عمدہ سے عمدہ سڑکیں اور شاہراہیں بنوائیں، ساری دنیا کی دولت کو ہندوستان میں لا کر کے جمع کیا، اور یہاں تک کہ ان کے دور حکومت میں ہندوستان سونے کی چڑیا کہلانے لگا۔ پوری دنیا کی 1/4 دولت ہندوستان کے اندر موجود تھی جس وقت ہندوستان میں مغل بادشاہوں کی حکمرانی رہی۔ تاریخ نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ ایک وقت تھا جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اس وقت کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے اوپر بڑے سخت حالات آئے، لوگ فقر و فاقے کا شکار ہوئے، تنگدستی کا شکار ہوئے، لیکن ہندوستان کے بادشاہوں نے اگرچہ مکہ اور مدینہ اور وہاں کے لوگ مسلمانوں کی نظروں میں سب سے زیادہ محترم ہیں، ہر مسلمان ان سے دلی طور پر لگاؤ رکھتا ہے، لیکن ہندوستان کے بادشاہوں نے ان مکہ اور مدینے کے مسلمانوں کے مشکل حالات میں مدد کرنے کے بجائے ہندوستان کی ترقی کے اندر انہوں نے کام کیا، اپنی دولت کو وہاں نہیں بھیجا، حالانکہ مذہبی مسئلہ تھا، مذہبی مقامات تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہندوستان کے اندر ہی اپنی دولت کو لگایا، ساری دنیا کی دولت کو لا کر کو یہی جمع کیا، اسی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا، اور یہی دفن ہو کر کے رہ گئے۔ یہاں سے دولت لے کر کے وہ باہر نہیں گئے، باہر سے یہاں لے کر کے آئے اور اس ملک کو چمکایا ہے کہ دنیا کی نظر میں یہ ملک سونے کا چڑیا بن گیا۔ تبھی انگریز کی منحوس نظر اس ملک کے اوپر پڑی اور اس ملک کو ان حالات سے دوچار ہونا پڑا جس کو ہم جنگ آزادی کے نام سے جانتے ہیں، کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو نواب سراج الدولہ سے لے کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیات ہیں کہ تقریباً 200 سال کی تاریخ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ میں گزاری ہے اور اپنے خون کی جان کی قربانی پیش کر کے اس ملک کو آزاد کروایا ہے۔ تاریخ میں وہ شخصیت بھی گزرا ہے ٹیپو سلطان، کہ جب ٹیپو سلطان 1799 میں شہید ہوا ہے تو انگریز افسر اس کے سینے پر پیر رکھ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ذرا تاریخ میں غور کیجئے، کیا کسی ملک میں، کسی سلطنت میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ ایک آدمی کے مرنے پر کوئی یہ کہے کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کی حیثیت کیا تھی ہندوستان میں، کہ ٹیپو سلطان انگریز کی حکومت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھا، اس لیے جب وہ شہید ہوا تو انگریز نے یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو مسلمانوں کا لگاؤ رہا ہے وہ دور نبوت سے رہا ہے، ہمیشہ سے مسلمانوں کے دل میں یہ ملک بسا ہے، اس ملک کے لیے ان کے سینے کھلے رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی ہی کے لیے کام کیا ہے۔ لیکن آج جو صورتحال ہے، آج جو مشکلات اور جن حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے، وہ ظلم اور بربریت کا انتہائی شرمناک دور ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ حالات اور پریشانیاں اس قوم کے ساتھ ہمیشہ سے لگی رہی ہیں۔ اس قوم کے ساتھ حالات کی داستان مکے کے ان گلیوں سے شروع ہوتی ہے اور آج تک جاری ہے۔ چاہے اندلس کے حالات ہوں، چاہے سقوط بغداد کا واقعہ ہو کہ جب چند دنوں کے اندر، صرف چند دنوں کے اندر 20 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور چاہے 1857 کی جنگ آزادی ہو جس میں 3 دنوں کے اندر 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا۔ حالات اس ملک کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ اور اس مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں۔ کسی مورخ نے کہا ہے کہ کوئی قوم اور قوم ہوتی تو شاید مٹ جاتی، لیکن یہ عجیب قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی فطرت میں عجیب خصوصیت رکھتی ہے کہ تم جتنا تراشو گے یہ اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ ہم اس ملک میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی یہ تاریخ رکھی ہے کہ جب بھی حالات آئے ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، یا تو اس وجہ سے آئی ہیں کہ ہمارے اعمال میں کچھ خرابی رہی ہے، یا تو پھر اس وجہ سے آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا جائزہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم کبھی بھی یہ مت خیال کرنا کہ ہم تم سے غافل ہو رہے ہیں، ہم نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ لیا تھا کہ اللہ میری بعد میری امت کا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں آپ کی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، آپ کی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ بس ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں لائن پر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس طریقے کے اپنانے کی ضرورت ہے جس طریقے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا، امت کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کے پاس رسولوں کو بھیجا، اور جب انہوں نے رسولوں کے پیغام کو نہیں اپنایا، رسولوں کی شریعت کو نہیں اپنایا، تو ہم نے ان کے اوپر حالات ڈالے، تکلیفیں ڈالی، بالبأساء والضراء، مصیبتوں کے پہاڑ ڈالے۔ ایسی ایسی مصیبتیں آئیں کہ قرآن کہتا ہے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو، تم دنیا میں آزمانے کے لیے تو آئے ہو، حالات سے دوچار کرنے کے لیے تو بھیجے گئے ہو، تو تم کیا سمجھتے ہو بس سیدھا جنت میں جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سیدھا جنت چلے جاؤ گے؟ کیا جنت اتنی سستی ہے؟ کیا جنت اتنی فری میں مل جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، پہلے تم کو حالات سے، ہم حالات کی بھٹی میں ڈالیں گے، تمہیں پکائیں گے، تمہارا جائزہ لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، دیکھیں گے کہ تم جانے کے لائق بھی ہو کہ نہیں ہو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، فرمایا کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا، اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں، اللہ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالے گا؟ بالکل ڈالے گا، کیونکہ جنت اللہ کی سب سے قیمتی دولت ہے، جنت اللہ کی سب سے لازوال دولت ہے، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، آسان نہیں ملتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تمہارے اوپر پہلے جیسی قوموں کے والے حالات نہیں آئے، مستہم الباساء والضراء، ان کے اوپر بڑی تکلیفیں آئیں، انہیں آرے سے چیرا گیا، انہیں ذبح کیا گیا، انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا، انہیں طرح طرح کے امتحانات سے دوچار کیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے پیغمبر بھی چیخ پڑے، وقت کے پیغمبر کی زبان سے یہ جملے
نکلنے لگے متی نصر اللہ، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ تو جب اللہ کے پیغمبر اتنا پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہی حالات سے تمہیں بھی ہم دوچار کریں گے۔ تو فرمایا امتوں کے اوپر ہم پہلے حالات ڈالتے ہیں، اور حالات کے ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب حالات آئے، جب مشکلات آئیں تو لوگ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کیوں نہیں آئے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں رونے نہیں آئے؟ اللہ کو منانے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے قرآن مجید میں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فرمایا دل سخت ہو گئے تھے، اس لیے حالات آنے کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کی توفیق نہیں ہوئی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے مشکلات میں ڈال کر ان کو دیکھا اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اب ان کے اوپر خیر کے دروازے کھول دیے، آشائش کے دروازے کھول دیے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے نافرمانیوں کے باوجود ہمیں دولت مل رہی ہے، ہماری نافرمانیوں اور گناہوں اور سرکشیوں کے باوجود اللہ تعالی ہمیں نواز رہا ہے، اس کا مطلب ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہے۔ فرمایا فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَخَذْهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فرمایا ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فرمایا جب وہ اپنے اعمال پر اترانے لگے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی ظالم قوموں کو چھوڑا نہیں ہے، اور اللہ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے قرآن میں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کو غافل نہیں سمجھنا کہ یہ ظالم کیا کر رہے ہیں اور اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ جن سازشوں کو یہ انجام دے رہے ہیں، جس ظلم و ستم کا یہ بازار گرم کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، انہیں ہر طرح کے حقوق سے محروم کر رہے ہیں، ان کو ظلم و ستم کا جو مشق بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ نہیں رہا، سب دیکھ رہا ہے، سب معلوم ہے اس کو، بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یؤخرون، اللہ مہلت دے رہا ہے، ڈیل دے رہا ہے۔ تو یہ حالات آنا ہے اس امت کے ساتھ، لیکن جب حالات آ گئے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا ہم اس درجے کے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد کو مانگ سکیں؟ کیا ہمارے اعمال اس پوزیشن میں ہیں؟ کیا ہمارے کردار اس درجے کے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی مدد آئے؟ کیونکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قبلهم، فرمایا اللہ نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں اس دنیا میں حکمرانی عطا کریں گے، تمہیں طاقت دیں گے، تمہیں زور دیں گے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور تمہارے دین ہی کو مضبوط کریں گے، تمہارے دین کو غلبہ عطا کریں گے۔ لیکن اللہ نے شرط لگائی کیا؟ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا کہ جب مسلمان بے عمل ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، مسلمان اگر بے عمل ہوگا اللہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ آج ملک کے اندر جو ہمارے حالات ہیں اور جن مشکلات کا ہم شکار ہیں، آپ جانتے ہیں پیڑ لگے ہوتے ہیں، پیڑ جب سوکھ جاتا ہے اور اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے تو اس کو کاٹنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اس کو جڑوں سے اکھاڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہی حال قوموں کا بھی ہوتا ہے، یہی حال جماعتوں کا بھی ہوتا ہے کہ جب جماعت کے قول اور عمل میں تضاد ہو، باتیں تو بڑی بڑی کرنے والے ہوں اور عمل کے میدان میں زیرو ہوں، باتیں تو بڑی اونچی اونچی کرنے والے ہوں اور کردار بالکل گھٹیا درجے کے ہوں، تو یہ جو منافقت ہوتی ہے، یہ جو فرق ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو لتاڑ لگائی ہے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم دوسروں کو تو اچھی بات کا حکم کرتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو۔ تو آج ہم مسلمانوں کی صورتحال ہے، ہم یہی رونا رو رہے ہیں، ہمارے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، ہمارے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ارے ہم
ایسے لوگوں سے امید رکھتے ہیں انصاف کی جن کو ہمارے فکر سے، ہمارے عقیدے سے، ہمارے نظریے سے، ہماری شکل سے، ہماری نمازوں سے، ہمارے اذانوں سے، ہماری عبادتوں سے ان کو حد درجے نفرت ہے، وہ ہماری شکلیں دیکھنا نہیں چاہتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے، وہ ہمارے ملک، ہمارے مذہب کی وہ حفاظت کریں گے، ہمارے دین کی وہ حفاظت کریں گے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آگ سے ہم جو ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم برف سے آگ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حالات ایسے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں جب تک خود ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی طاقت کا احساس دلانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات کے واسطے چند جو ہے لائحۃ العمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت پیش کی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا جب حالات آئے؟ تو ایسے مشکل دور میں بھی اگر ہم غفلت کی زندگی گزاریں اور ہمیں نمازوں کا پتہ نہ ہو، ہمیں اللہ کے احکام کا پتہ نہ ہو، ہمیں شریعت کا پتہ نہ ہو، ہمیں قرآن کا پتہ نہ ہو، ہمیں اسلام کا پتہ نہ ہو، اور ہم سوچیں کہ اللہ کی مدد آئے، تو یہ ناممکن بات ہے۔ یہ محال است و خیال است و جنون، فرمایا یہ پاگل پن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، تو پہلے ان اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کے دربار میں رجوع ہونا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، یہ وقت کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ دوسری جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اتحاد پیدا کریں، فرقے نہ بنیں، جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جائیں اور گروہوں میں تقسیم نہ ہو جائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشنوں کے موقع پر اور مختلف جو ہے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، ایسے موقع پر ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ چند عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے، یہ دھوکے کا سامان حاصل کرنے کے لیے، چند ٹکوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی آیتیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم متحد ہو کر کے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حبل اللہ وکتاب اللہ وسنت رسولہ، فرمایا اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے، یعنی نبی کی سنت کو اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اللہ کی مانو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو، فرقے بندیاں مت کرو، پارٹی بندیاں مت کرو، ورنہ تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا من الذین فرقوا دینہم، فرمایا لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم، فرمایا تم ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ قرآن مجید میں آپ غور کریں، اس طرح کی آیتیں 50 آیتیں آپ کو مل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں ایک جماعت بن کر کے رہو، کونوا عباد اللہ اخوانا، فرمایا تم اللہ کے بندے اور اپنے بھائی بھائی بن کر کے رہو، یہ تمہارا تعارف ہے، یہ تمہاری پہچان ہے، اور تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے۔ تم میں سے نہ کوئی شیخ ہے، نہ سید ہے، نہ پٹھان ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے، تم نہ عربی ہو، نہ اجمی ہو، نہ گورے ہو، نہ کالے ہو، تم نہ امیر ہو، نہ غریب ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ تمہاری جو پہچان ہے، تمہارا جو امتیاز ہے، تمہارا جو نشان ہے وہ کیا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اسلام کی نظریے میں بھائی بھائی ہو، کلمے کی بنیاد پر تم بھائی بھائی ہو، نہ کوئی اونچا ہے، نہ کوئی نیچا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے۔ یہ فرق اور یہ امتیازات ختم ہونے چاہیے، یہ نسلی اور یہ جماعتی اور یہ قومی اور یہ رنگ اور یہ نسب کا جو اختلاف ہے، جو امتیاز ہے، یہ ختم ہو کر کے ایک مذہب کے اوپر، ایک دین کے اوپر، ایک کلمے اور ایک قرآن اور ایک نبی کی بنیاد پر تمہیں ایک ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد،
فرمایا مسلمانوں کی مثال آپسی محبت میں، آپسی رحم میں، آپسی تعلقات میں، آپسی الفت کے اندر ایک جسم کے مانند ہے، تم ایک جسم کی طرح ہو۔ اور فرمایا جب ایک جسم کے اندر کہیں پر بھی کسی بھی عضو میں تکلیف ہوتی ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہو جائے، سر میں تکلیف ہو جائے، ہاتھوں میں تکلیف ہو جائے، پیروں میں تکلیف ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، کہیں پر بھی کسی عضو میں تکلیف ہو جائے تو پورے بدن کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر آنکھ کو تکلیف ہو تو سر کہ نہیں تو جانے تیرا کام جانے، ہم تو جا رہے ہیں سونے کے لیے، پورا بدن جاگتا ہے، پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی مثال دے کر کے فرمایا ہے کہ تم پوری امت ایک جسم کے مانند ہو، چاہے وہ ہندوستان کے رہنے والے ہوں، عرب کے رہنے والے ہوں، افریقہ کے رہنے والے ہوں، یورپ کے رہنے والے ہوں، آسٹریلیا کے رہنے والے ہوں، امریکہ کے رہنے والے ہوں، پوری دنیا کے کونے میں کہیں پر بھی مسلمان رہنے والے ہوں، تمہاری پہچان کیا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور بھائی بھائی ہو۔ اور فرمایا تمہاری مثال ایک جسم کے مانند ہے، گویا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر کہیں پر بھی تکلیف ہوئی ہے، پریشانیوں کا سامنا ہوا ہے، حالات سے دو چار ہوئے ہیں تو تم سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ ایمانی تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا مطالبہ ہے کہ تم سارے کے سارے ایک نبی کے، ایک خدا کے ماننے والے ہو۔ اس سے پہلے بھی وہ شعر سنایا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں پر اور کہیں پر ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ کیا اسی کام کے لیے ہم رہ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اٹھا لیں، ایک دوسرے کی پگڑی کھینچیں، ایک دوسرے کی دامن کو داغدار بنائیں، ایک دوسرے کی غیبتوں میں لگے رہیں، دوسروں کی ترقیوں سے جلتے رہیں، دوسرے کی خوشیاں ہمیں برداشت نہ ہو؟ ہمیں تو یہ درس دیا گیا کہ جب تم مسلمان کو ہنستے ہوئے دیکھو تو یہ دعا کیا کرو، اضحک اللہ سنک، اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے، اللہ تمہاری اس خوشی میں اضافہ کرے، اور تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو کیا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر فرماتے ہیں، وہ فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، تو نے جو اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے اللہ تجھے اسی طرح تجھے بھی خوشی عطا فرمائے۔ وہ فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، تو دوسروں کو دعا دینے میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھے تو اس کو اور ترقی کی دعا دینا چاہیے، اس کو دعا دو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرشتہ تمہاری ترقی کی دعا کرے گا، فرشتہ تمہارے بھلائی کی دعا کرے گا، اور فرشتے کی دعا ضرور قبول ہوگی، تمہاری دعا قبول ہوگی نہ ہوگی، کیونکہ فرشتہ معصوم مخلوق ہے، فرشتہ کبھی گناہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو جو معصوم مخلوق ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ہماری دعا رد ہوتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، لیکن فرشتہ جب گناہ نہیں کرتا تو اس کی دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ تو یہ دوسرا کام کیا کرنا ہے ہمیں کہ ہمیں اپنی جماعتوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، مسلکی مذہبی تمام اختلافات کو ختم کرنا ہے، اور تیسرا کام کیا ہے کہ ہمیں اپنے خیر امت ہونے کے جذبے کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، دوسروں کے فائدے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خیر امت بنیں۔ اللہ نے ہمیں دعوت دین کے لیے پیدا کیا ہے، اور دعوت کا طریقہ خود اللہ نے بتایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے دین کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، کیسے؟ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، اچھے انداز میں دعوت دو لوگوں کو۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ آج جو مسلم دشمنوں نے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں جو ہمارے تعلق سے جو نفرت کی کھائیاں کھو دی ہیں، جو نفرت کا زہر بھر دیا ہے، آج ہمیں ان کھائیوں کو پاٹنے کی ضرورت ہے، اس زہر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم ان سے میل جول رکھیں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، ان کو اسلام کی دعوت پہنچائیں گے، اسلام امن کا جو درس دیتا ہے وہ ان کے سامنے ہم پیش کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسلام کا وہ چہرہ پیش کیا ہے جو اسلام کا چہرہ ہے ہی نہیں۔ دہشت، ظلم، بربریت، نفرت، یہ جو
اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں. ہمیں اس کے برخلاف اسلام کی حقیقی تصویر لوگوں کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلام جو اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے اور اس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن آج تک ہم نے ایسا کوئی لائحہ عمل، ایسا کوئی دستور، ایسا کوئی طریقہ نہیں بنایا کہ ہم اپنے غیر مسلم 80 کروڑ بھائیوں کو اس دین کی دعوت کو پہنچائیں، اس دین کی دعوت ان کے کانوں میں ڈالیں. کیونکہ اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اسلام کے خلاف نفرتوں کا بازار گرم کیا گیا ہے، آج دنیا کے اندر اسلام کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. ابھی ایک شخص حج کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو خواب میں آ کر کے کہا گیا کہ تو اپنے ماننے والوں کو اسلام کی طرف دعوت دے، سب کو اسلام اپنانے کا حکم کر. 1 لاکھ اس کے ماننے والے تھے. وہ چرچ کا وہ تھا، پادری تھا، اور کئی چرچ اس کے انڈر میں آتے تھے. بالآخر اس نے خود اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ لوگوں کو اسلام قبول کروایا. ابھی کی جو رپورٹ آپ کے اسی میڈیا نے پیش کی ہے کہ دنیا کے اندر کتنے لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو پوری دنیا میں اسلام کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. امریکہ ہو، یورپ ہو، تمام ممالک کے اندر لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں. اور کیوں آ رہے ہیں کہ ایک وقت میں وہاں پر بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے تھے، اسلام کو بدنام کیا گیا تھا، اسلام کے خلاف سازشیں کی گئی تھی. آج وہ قوم اسلام کے دائرے میں آ رہی ہے. تو کیا بڑی عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے لوگ اسلام کو نہ اپنائیں. اگر ہم ان کے سامنے اسلام کی حقیقی تصویر پیش کریں، اسلام جو امن کا پیغام دیتا ہے، جو انسانیت کا پیغام دیتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا جو پیغام دیتا ہے، پہلے ہمیں خود اس کا عملی طور پر نمونہ بننا ہوگا اور دوسرے نمبر پر ان کو اس کی دعوت پہنچانی ہوگی. یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. چوتھا کام جو ہمیں کرنے کا ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ بھی اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھے سے اچھے ڈاکٹر، اچھے سے اچھے انجینئر، اچھے سائنسداں اور عصری علوم کے ماہرین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کو ان کی ضرورت پڑے کہ اگر وہ ملک سے جانے لگے تو ملک ہاتھ جوڑ کر کے ان کو روکنے کی کوشش کرے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہم تمہارے بغیر ہم بیکار ہو جائیں گے، ہم ناکارہ ہو کر کے رہ جائیں گے. تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے. اسلام نے تعلیم سے منع نہیں کیا ہے. اسلام نے یہ کہا کہ خدا کو نہیں بھولنا. ہاں، ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا کی تعلیم کے چکر میں دین کو بھول جائے. اگر ایسے لوگوں کو ہم اپنائیں گے تو پھر ہمارے لیے نفع کی بجائے نقصان ہوگا. لیکن ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ملک کے کام آئے، ملک کو ان کی ضرورت پڑے. سیاست میں حصہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو طاقتیں اس وقت حکومت کر رہی ہیں، انہوں نے آج سے محنت نہیں کی ہے، 100 سال سے انہوں نے محنت کی اس کام کے لیے، تب جا کر کے اپنے منصوبے میں آج کامیاب ہوئے ہیں. اور ملک کے چپے چپے کے اوپر ان کا زہر جو پھیلا ہوا ہے وہ اس کے پیچھے 100 سال کی محنت کی محنت درکار ہے. محنت نے کام کیا ہے، اس کے بعد ان کو یہ طاقت آج ملی ہوئی ہے. تو سیاست میں بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے غیر مسلم بھائیوں کو ان کے دکھ درد میں، ان کی پریشانیوں میں شریک ہونا اور ان کے جلوس اور جلسوں میں جانے کی بھی ضرورت ہے اگر وہاں پر کوئی شرکیہ کام نہیں ہو رہا ہے، تاکہ ان کے دل میں جو نفرت کی فضا جو گھولی گئی ہے، جو نفرت کا زہر ڈالا گیا ہے، وہ نفرت کے زہر کو ہم پاٹ کر کے اس گھاٹی کو ختم کر کے ان کو اسلام کے قریب کریں اور اسلام کی حقیقی تصویر ان کے سامنے ہم پیش کریں. تو یہ چند لائحہ عمل آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں گے اور اس طرز عمل کے ساتھ اگر ہم اس ملک کے اندر ایک منصوبہ بند طریقے سے لوگوں کے اندر جا کر کے اسلام کی دعوت کو عام کریں گے، ان کو اپنے جلوسوں میں بلانے کی ضرورت ہے، اپنے اجتماعات میں، اپنے پروگراموں میں، اپنی مسجدوں میں ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے، ان کو معلوم ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو باتیں میڈیا کے ذریعے اور نفرتی لوگوں کے ذریعے اور فرقہ پرست طاقتوں کے ذریعے جو عوام کے ذہنوں میں جو گھولی جا رہی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ ان کی باتوں کو سننے کے ساتھ آپ کی باتیں بھی سنیں گے، تب ان کو معلوم ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے. تو اسلام کا یہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں امت جو دعوت بنایا ہے، اس بنیاد پر وہ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ وہ آدم کی اولاد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں ہیں، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت دعوت ہیں، ان کو بھی نبی کا پیغام ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ نبی کا اخلاق، نبی کی سیرت، نبی کے اعمال اور غیروں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کے مظاہرے فرمائے ہیں، وہ ساری چیزیں آج کھل کر لانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو زہر، جو نفرت اور جو ہے دوری کا جو بازار گرم کیا جا رہا ہے، اس نفرت سے ہم اپنے ملک کو بچا سکیں، اپنی حفاظت کر سکیں اور اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم اللہ کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، فرمایا اگر اللہ نے جس دین کی دعوت کے ساتھ تم کو بھیجا ہے، اگر تم نے اس سے اعراض کیا اور اس دعوت کو نہیں اپنایا، اللہ تمہیں ختم کریں گے، تمہیں برباد کریں گے، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لا کے کھڑا کریں گے، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ بعض علماء کی طرف سے ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ آج یورپ اور امریکہ کے جو لوگ روزانہ اسلام کو اپنا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت ہم سے چھین کر ان کو دینے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے دین کی دعوت کو مضبوطی سے لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ دین کی دعوت صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، ہر امت کے ہر فرد کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اسلام کو جانیں، اسلام کو سیکھیں۔ مسئلہ تو ہمارا یہ کہ ہم خود اسلام کو نہیں جانتے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ اسلام کا کوئی خلاصہ پیش کرو کھڑے ہو کر کے، تو شاید ہی کوئی فرد ایسا ہو جو اسلام کا خلاصہ پیش کر سکے۔ اسلام کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے اس کا خلاصہ پیش کر سکے، تو خود اسلام کو جاننے کی ضرورت ہے اور دوسروں کے اندر اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا تدینی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ہمیں خیر امت فرمایا کہ تم دنیا میں بہترین امت ہو، کہ دوسروں کو اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم اس کام کو نہیں کرو گے ہم تمہیں ختم کر دیں گے، تمہیں ختم کریں گے، دوسروں کو لائیں گے، تمہاری جگہ پر کھڑا کریں گے، اور وہ تمہارے لیے ہمارے اس دین کے لیے کام کریں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اور آپ کے پیر پہ ران پہ ہاتھ مار کے فرمایا کہ اس کی قوم کے کچھ لوگ ہوں گے کہ اگر دین سریا پر بھی چلا جائے تو اس کی قوم میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے کہ وہ جا کر کے سریا سے دین کو سیکھ کر کے آئیں گے۔ سریا ایک ستارے کا نام ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں امت میں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، امت کے سب سے بڑی فقیہ جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ وہ ایرانیون نسل ہیں، اسی علاقے کے پیدا ہوئے ہیں جس علاقے کے سلمان فارسی تھے۔ بخاری شریف جو اس کائنات کے اندر قرآن مجید کے بعد سب سے مستند کتاب ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد اس کائنات میں سب سے مستند کتاب ہے۔ اس بخاری شریف کے لکھنے والے محمد بن اسماعیل بھی ایرانی نسل کے ہیں۔ اور فرمایا حسن بصری جو سلوک اور تصوف کے امام ہیں وہ بھی ایرانی ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے بھی بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے سائنسداں اور مختلف علوم اور فنون کے ماہرین ایران کے نسل سے پیدا ہونے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرما دیا ہے کہ اس امت میں ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے کہ اگر ایک قوم نے اس دین کی دعوت کو چھوڑا تو دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ تیار کر دیں گے۔ تو اگر اللہ نے اس دین کے ساتھ اس دولت کو ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس کا احساس نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہ دولت ہم سے چھین کر کسی اور قوم کے حوالے کر دے اور وہ دین کی دعوت کا کام کریں گے اور ہم اس دین سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام